آپ کو اہم خبر دیں گے۔ کراچی میں این اے 240 پر ضمنی انتخابات کے دوران پرتشدد واقعات میں ایک شخص جاں بحق اور کئی کارکنان زخمی ہو گئے۔ فائرنگ سے پی ایس پی کے رہنما افتخار عالم بھی زخمی ہوئے ہیں اور ایم کیو ایم، پی ایس پی اور ٹی ایل پی نے اپنے کارکنوں پر تشدد کیمپوں کو اکھاڑنے اور کارکنوں کو ہراساں کرنے کے الزامات لگائے ہیں۔ پی ایس پی نے احتجاجی دھرنا بھی دے دیا ہے۔ پولیس اور رینجرز کی بڑی تعداد لانڈی نمبر 6 پر پہنچ چکی ہے۔ اسی میں بات کریں گے، بیورو چیف کراچی رفعت سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفعت، سب سے پہلے یہ بتائیے گا یہ سب ہوا کیا ہے؟ دیکھیں، اس سب کے ہونے کا تو اندازہ ہو رہا تھا، کیونکہ یہ ضمنی انتخاب میں عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ بہت پیسفل ہوتے ہیں، لوگ نہیں نکلتے ہیں، لیکن وہ بڑے سینسٹیو ایریاز ہیں۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو خاصے علاقوں میں تصادم بھی ہوتے رہے ہیں، کئی گروپ یہاں کام کرتے رہے ہیں، اور اس مرتبہ کی سیاست میں ایک اضافہ یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف اور ٹی ایل پی، یہ دو نئی قوتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ گو کہ تحریک انصاف اس والے مرحلے میں اس انتخاب میں حصہ نہیں لے رہی ہے، لیکن ٹی ایل پی موجود ہے، اور اس میں علاقہ کیونکہ وہ ایم کیو ایم کا تھا، جو ماضی میں جن کا انتقال ہوا تھا، اقبال ڈپٹی، وہ یہاں سے جیتے تھے، خاصے کم مارجن سے گو کہ وہ جیتے تھے، لیکن علاقہ یہی کہا جاتا ہے ایم کیو ایم کی سیٹیں۔ لیکن اگر سیاسی لحاظ سے کہا جائے تو یہ علاقہ ایم کیو ایم حقیقی، یعنی آفاق احمد کی جو مہاجر قومی موومنٹ ہے اس کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ آفاق احمد نے یہ علاقہ کبھی بھی نہیں چھوڑا، وہ اس علاقے میں موجود رہے، اور جو شروع دن سے ان کا موقف ہے وہ اس پہ قائم رہے۔ نشستیں نہیں لی ایک الگ بات ہے، لیکن وہ اس جگہ پر موجود رہے۔ اور یہ جھگڑا صبح سے اس کے آثار نظر آ رہے تھے، جب مختلف پولنگ اسٹیشنز پر سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پہ الزامات لگانا شروع ہوئے، اور یہ جھگڑا زیادہ بڑے جھگڑے میں تبدیل اس لیے نہیں ہو سکا کہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ نہایت کم تھا، اور الزام اور جوابی الزام چلتے رہے۔ پھر دوپہر تک آ کے جو ٹی ایل پی اور جو پاک سرزمین پارٹی ہے، ان کے درمیان ایک تصادم ہوا جس میں کہ ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال ہوا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جیسے ہی پولنگ ختم ہوئی، وہ علاقہ فائرنگ سے گونجنے لگا۔ لانڈی 6 نمبر کا یہ علاقہ ہے، اور اس سے اندازہ ہوا کہ بھاری تعداد میں ہتھیار بھی سیاسی جماعتوں کے پاس تھے۔ آغاز ہوا کہاں سے؟ یہ ہنگامہ شروع ہوا کہاں سے؟ یہ بتائیں کب ہوا یہ سب؟ دیکھیں، دوپہر میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ایک تصادم ہوا ٹی ایل پی اور پاک سرزمین کے درمیان، جس میں کہ ایم کیو ایم کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اس کے بھی 12 کارکن زخمی ہوئے ہیں۔ تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکس اپ ہو گیا، پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ تینوں فریق ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، تینوں فریق یہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی ووٹنگ ہوئی ہے، تینوں فریق یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں جب یہ فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، جھگڑا زیادہ بڑھا، تو اس کے بعد یہ اطلاعات بھی آئی، اور مناظر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیلٹ باکس توڑ کر اس پہ ٹھپے لگائے جانے لگے۔ اور تو پھر ایک عجیب بے انتظامی سی ہے۔ پولیس کی نفری شروع میں بہت کم تھی اور رینجرز نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا، علاقے میں بھاری تعداد میں رینجرز کی نفری پہنچا دی گئی، اور اس وقت بھی جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن اب اس علاقے میں نسبتاً سکون نظر آتا ہے۔ گنتی کا عمل جاری ہے، اور پولیس کوشش کر رہی ہے، اور حکومت کا سندھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس علاقے کو واپس اس ڈگر پر نہیں جانے دیں گے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن آپ نے ہتھیاروں کے استعمال سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ تیاری ہر طرف سے تھی۔ لیکن رفعت، جیسا کہ آپ بھی بتا رہے ہیں، ضمنی انتخاب عموماً طور پر پیسفل ہوتے ہیں، لیکن اگر علاقے کے پیش نظر لانڈی ہو یا لیاری ہو، ان کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے، تو پولیس اور رینجرز کو تعینات کر دینی چاہیے تھی نا کسی بھی خدشے کے پیش نظر؟ دیکھیں، پولیس تو تعینات تھی، لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں ہونے والے جھگڑے ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، پولیس کی نفری اس حد تک کارآمد نہیں ہوتی ہے۔ جب اگر جھگڑا بڑے اسکیل پر چلا جائے تو آپ کو رینجرز طلب کرنا پڑتی ہے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں کرن اس میں، کہ یہ آپ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر بلدیاتی انتخابات جو آ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں قومی انتخابات بھی ہوں گے، تو آپ یہ بتا دوں اس شہر میں بڑے خونریز تصادم ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ایک اور ہے کہ تشدد کا عنصر بہت نمایاں ہو گیا اب سیاست میں، عدم برداشت بہت زیادہ آ گئی ہے۔ تحریک انصاف کے ابھی اس میں پارٹیسپیشن نہیں تھی، کیونکہ اس پاکٹ میں تحریک انصاف بھی اثر و نفوذ رکھتی ہے، پشتون جو آبادیاں ہیں ان علاقوں میں۔ تو اگر بلدیاتی انتخابات میں، جو کہ چھوٹے اسکیل پر چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں، تو یہ تصادم اور بڑھے گا۔ لہٰذا حکومت کو، انتظامیہ کو بڑے انتظامات کرنے ہوں گے، ایک مربوط طریقے سے سیکیورٹی کو نبھانا ہوگا، ادروائز یہ شہر واپس پرانی ڈگر پر نہ چلا جائے۔ خطرہ یہ ہے۔